بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور بچوں، آئیے آج ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اقوال میں سے ایک حدیث آپ کو بیان کرتے ہیں۔ حدیث شریف کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ حضرت عرباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجه فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصينا. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أحمد ابو داود والترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر ایسا واعظ فرمایا جس سے آنکھیں اشک بار ہو گئی اور دل دہل گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا واعظ آپ نے فرمایا ہے، یہ تو جیسے کوئی رخصت کرنے والا رخصتی کے وقت خصوصی باتیں کہتا ہے، تو کچھ ہمیں وصیت و نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور مسلمان حکمران کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اگرچہ وہ حبشی غلام کی کیوں نہ ہو، اور جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ ایسی حالت میں میری سنت کو لازم پکڑ لو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑ لو اور اس کو دانتوں سے تھام لو اور نئی باتوں سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حدیث پر عمل کرنا اختلاف و بدعت سے بچاتا ہے، اور جو اس سے بچ گیا وہ نجات پانے کا مستحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم اثنین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، رواہ الحاکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تم کبھی بے راہ نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب، نمبر 2 میری سنت یعنی حدیث شریف۔ اللہ تعالی ہم کو اس زمانے میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاکم اللہ خیرا.